एक मिकात गुजर जाना है। जद्दा से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे जहाज से ऐलान होगा कि मिकात गुजरने लगा है। आपने अभी से जहाँ से आराम बांधा है आपने उम्रे की नीयत कर ली। अब आपका उम्रा जब आप एहराम की हालत में हैं तो इसको खुशबू नहीं टच करनी। एहराम वाले आदमी ने अपने जिस्म से जिस्म का एहराम वाली हालत में ये आप इधर एहराम की हालत में आप लोगों ने कोई जिस्म का बाल खींचना नहीं। अगर खारिश हुई है तो उसको आप अपनी ज़रूरत के तहत करें। सिर्फ ज़रूरत पड़ी है यानी जो बर्दाश्त नहीं आपसे होगी। आपने उसके बाद कोई आदमी कहे कि खुशबू वैसे ही आपको लगा लो, आपने खुशबू नहीं लगानी। आप इस टाइम एहराम की हालत में गैर ज़रूरी बात नहीं करनी। जितना टाइम लब्बैक पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क। अब आपका सफ़र सारे रास्ते में अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब हाजी एहराम की 2 चदरों में होता है अल्लाह को सबसे ज़्यादा लफ्ज़ उसका तलबिया अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। तलबिया पढ़ना है, अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, अल्लाह हम तेरे दरबार में हाजिर हैं, अल्लाह तेरा कायनात में कोई शरीक नहीं, सारी बादशाहियों का मालिक तू है, तमाम तरीक़े तेरे लिए। अब आपने जद्दा एयरपोर्ट पे जब उतरना है इधर जहाज से लेके जद्दे से लेके मक्के तक जितना मर्जी अजीज आपका हाजी है वो कहे कि मेरा बैग पकड़ो, उसको बोलो नहीं। आपने किसी हाजी से बैग, कपड़ा, कोई चीज़ जितना मर्जी आपका करीबी है, आप पाकिस्तान के सफ़ीर भी हैं, आप अल्लाह के मेहमान भी हैं, उसके रसूल के मेहमान हैं। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, आपकी परेशानी पाकिस्तान की परेशानी है, आपकी इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है, आपकी आसानी पाकिस्तान की आसानी। हम सारे अपने मुल्क के सफ़ीर हैं। हम पाकिस्तान से जाएं, वहाँ कोई हाजी किसी के आगे हाथ करे उसको रोको कि आपको पता नहीं आप अल्लाह के मेहमान हैं और आप अपनी जेब से ज़्यादा राह लेकर जाएं, खर्च करें। अब आप पहुंच गए होटल में, आपने देखा कि मुझे बुखार की शिकायत हो रही या थकावट महसूस हो रही, मैंने कितने उम्रे किए, कितने हज किए। आपने एहतियातन एडवांस पैनाडोल खानी ताकि आपका जिस्म एक्टिव रहे। आपने फ़ौरन अपने होटल में जाकर सामान रखना है, आधा घंटा रेस्ट करनी है। ये नहीं कहना सामान रख के मैं फ़ौरन हरम जाऊँ। आपका दिल बहुत करेगा, जो पहली दफ़ा जा रहे हैं उनका तो दिल करता है कि मैं एयरपोर्ट से सीधा हरम जाऊँ, बैग भी वहाँ ले जाऊँ। एक बात याद रखनी, आपका जो बेल्ट लगा हुआ है इस बेल्ट के अंदर एक पॉकेट है, उसमें अपना पासपोर्ट, वीज़ा, अगर आपका वीज़ा आपके पास है, पासपोर्ट पास, सिर्फ वही रखना है। और एक छोटा सा हैंड बैग मिलता है जो तनियों वाला, वो छोटे होंगे स्कूले नहीं जाते होंगे, हाँ जी, वो आपने ज़रूर अपने हाथ में रखना है। उसमें अपना जूता डालना है और ऐसे दोनों कंधों के दरमियान डाल लें और फिर आप हरम में सारा ग्रुप बना के जाएं। होटल का कार्ड तो वो उनके पास है ना, सारे कागजात। आपने क्या करना है, एक मोबाइल से होटल की लोकेशन अपने दोस्त के मोबाइल में भेज देनी जो आपके साथ हाजी है, या किसी भी अजीज़ के नंबर पे, वो आपके पास सेव हो जाएगी करंट लोकेशन। करंट लोकेशन जब 0 हो या 1 मीटर या 2 मीटर रह जाए फिर आप सेंड करें। आपका होटल आप गुम भी हो जाए उसको यस करें
اور آپ نے یہ جدہ ایئرپورٹ سے سم لینی ہے اور فوراً وہ پیکج والی سم لینی ہے. آپ کا پورا 21 دن 15 دن 28 دن جتنے دن آپ نے رہنا 1 مہینے کی آپ کو وہ پیکج والی سم ملے گی. آپ اس میں جائیں. سب سے پہلے حرم میں داخل ہوں گے. آپ کعبے پہ نظر پڑے دعائیں مانگنا شروع کرو. جب آپ حجر اسود کی نکر پہ چلے جائیں, اگر کوئی حاجی طاقتور ہے وہ سیدھا حجر اسود کو چومے. اگر اس کی ہمت نہیں پڑتی تو ایسے کرنا ہی ہے, میری طرف دیکھیں. سب سے پہلے حجر اسود پہ آپ نے ایسے اپنا کندھا ننگا کر لینا دایا. یہ دایا کندھا آپ نے ایسے چادر کو اس طرف پھینک لینا. اب آپ نے کرنا حضرت بسم اللہ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا آپ نے ایسے ہاتھ کرنا ہے, ایسے سمجھیں جیسے اللہ سے آپ نے مصافحہ کر لیا ہے, اللہ سے شیک ہینڈ کر لیا ہے. یہ اتنا عظیم عمل ہے. حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے اس کو سلام بولتے ہیں. جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو یہ طریقہ دیکھیں. پہلی دفعہ 3 چکروں میں آپ کے پپوں کے اوپر وزن آئے, چھاتی آگے کی طرف, یہ بازو پیچھے کی طرف جائے, ایسے اوپر اوپر کے آپ نے 3 چکر لگانے. اس کے بعد چوتھا چکر آپ نے پھر ایسے اپنی چادر اوپر کر لینی. ایسے کئی حاجی صاحب نماز میں بھی, صفا مروہ میں بھی اور پورے طواف کے چکروں میں اپنا کندھا ننگا رکھتے. جب کندھا ننگا ہوگا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. کندھوں کا ڈھانپا ہونا, یہ گھٹنوں کا ڈھانپا ہونا, یہ نماز کی شرطیں ہیں, آپ یاد رکھیں. اس کے بعد آپ نے رکن یمانی سے لے کے, رکن یمانی وہ پتھر ہے جس پہ صرف آپ نے ہاتھ لگانا ہے. حجر اسود وہ پتھر ہے جس کو آپ نے چومنا ہے. آپ رکن یمانی پہ ہاتھ نہیں لگا, رش ہے, آپ گزر جائیں. وہاں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تیسرا کلمہ شروع کرنا ہے. اگر کسی کو نہیں آتا, جو دعا آتی وہ پڑھے. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے. اس کے بعد 7 چکر آپ کے پورے ہوں گے. کعبے کے پاس پاس آپ نے طواف کرنا ہے. جتنا کعبے کے پاس پاس کرو گے آپ کا طواف آسان ہوگا اور جلدی ہوگا. اس کے بعد ہم نے مقام ابراہیم پہ چلے جانا ہے. مقام ابراہیم پہ ہم نے 2 نفل پڑھنے. اس کے بعد ہم نے صفا مروہ کی طرف جانا ہے. سب سے پہلے زمزم لے کے, پیاس لگی ہے نہیں لگی, زمزم لے کے آپ نے جو آپ کے دل کی مراد, آپ کا دل چاہتا میں نے یہ دعا مانگنی, آپ وہ دعا درود پاک پڑھ کے مانگیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے زمزم پیتے جو دعا مانگو گے اللہ وہ قبول کر لے. اس کے بعد آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اس طرح کعبہ ہوگا. مثال یہ پہاڑی ہے, اس طرف آپ نے ہاتھ کرنا ہے, ایسے سامنے کعبہ ہوگا. جو دعا آپ مانگنی رو رو کے دعا مانگیں. پھر اماں ہاجرہ کی ادا آپ نے صفا سے پیدل مروہ کی طرف جانا ہے. جہاں سبز لائٹ ہو, عورتیں عام چال میں چلیں, مرد وہاں دوڑ کے گزرے. آج پوری دنیا کو یہ میں بات بتاؤں, کون کہتا ہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا؟ یہ عورت ہی ہے جس کے قدموں پہ اللہ نے پوری دنیا کو چلا دیا ہے. پوری دنیا کو اللہ نے عورت کے قدموں پہ چلایا ہے. یہ صفا مروہ عورت کی عزت کی نشانی ہے. اماں ہاجرہ کی ادا ہے. میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں, حجاج کرام, آپ اس ٹائم عمرہ کے سفر پہ عورتوں کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ بی بی ہاجرہ وہاں دوڑی
اللہ نے پوری دنیا کے حجاج کو کہا چلو میری بندی کی ادا پوری کرو، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے حاجرہ کی یہ ادا ایک نشانی ہے۔ اب یہاں نوٹ کریں، جب آپ صفا مروہ پہ جائیں آپ دعائیں پڑھیں، ذکر کریں، عید پڑھیں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ کا پہلا چکر صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ ایک، جہاں طاق ہوگا وہاں مروہ ہوگی، جہاں جفت ہوگا وہ صفا ہوگی۔ صفا سے مروہ ایک، صفا دو، مروہ تین، صفا چار، مروہ پانچ، صفا چھ، مروہ سات۔ اب 7 چکر ہو گئے، پھر آپ نے وہاں سے دعا مانگ کے کعبہ کی طرف، جہاں بھی آپ نے دعا مانگنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے مانگنی۔ اس کے بعد کوئی عورت اس کا محرم کمرے میں جائے، اس کی چٹیاں اس طرح بالوں اپنی انگلی پہ لپیٹے، تھوڑی سی کانچی لے، اس کے بال کاٹ دے تھوڑے سے، اس کی ادا پوری ہوگی، عمرہ پورا۔ اب مردوں کے لیے آپ نے لاکھوں روپیہ لگایا، آپ وہاں ہی سیفٹی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دو جی میرے تھوڑے سے بال کاٹ دو، بھائی اتنی کنجوسی کرنی کیا؟ سسرال پہ خرچ کر لیتے ہو، یاروں پہ خرچ کر لیتے ہو، دوستوں پہ خرچ کر لیتے ہو، اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے تمہیں کیا اتنی کنجوسی؟ آپ سلون پہ جائیں، ایک پاکستان کی بدنامی نہیں ہوگی، دوسری سعودی حکومت کی وائلیشن نہیں ہوگی، وہاں کا قانون اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے، جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے آپ کا عمرہ مکمل، ٹینڈ کرا لی، اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد، اب احرام بدلیں، کپڑے پہنیں، پھر سیم اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے حرم میں آئیں، حرم میں زیادہ تلاوت کریں، صفا مروہ کے نام بالکل نہیں جانا، آپ نے صرف طواف کرنا ہے، طواف کریں زیادہ۔ کئی حاجی صاحبان عائشہ مسجد سے بار بار عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو آپ طائف جائیں، طائف میں وہ بستی دیکھیں جہاں حضور کو پتھر پڑے تھے، مگر حضور نے وہاں دعا دی، آج پورا بنو ثقیف طائف سارے مسلمان ہیں، تو وہاں سے آپ پھر احرام باندھیں، پھر آ کے عمرہ کریں، پھر آپ مدینہ جائیں، وہاں سے پھر احرام باندھیں، پھر بڑا عمرہ کریں۔ اللہ نے آپ کو عزتوں سے نوازنا ہے۔ عائشہ مسجد سے عورتوں کے لیے جو وہاں پاک ہوں ادھر سے جا کے اپنا احرام باندھیں اور آ کے عمرہ کر لیں۔ وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ تم یہاں پاک ہوئی، یہاں سے احرام باندھ لو، تو یہ ہمارا عمرہ ہے۔ اللہ میں عمل کی توفیق دے۔